آج 26 شعبان المعظم 1445 ہے۔ گویا 4-5 دنوں کے بعد رمضان المبارک اور اس کے روزے شروع ہونے والے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں ہمیں یعنی صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ ایک عظیم اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا اس خطبہ سے مقصد اور مراد یہ ہے، اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ آنے والے مہینہ یعنی رمضان المبارک کی قدر، عزت اور عظمت اور شان صحابہ کرام کے دل میں بیٹھ جائے، اہمیت مقصود تھی۔ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اندازہ ہوتا ہے، بلکہ خود قرآن کریم نے بھی روزہ کو جدا ذکر فرمایا ہے اور رمضان کو جدا ذکر فرمایا ہے۔ روزہ کے لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور رمضان المبارک کے لیے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ گویا ان دونوں آیتوں کو غور سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ اور چیز ہے اور رمضان المبارک اور چیز ہے۔ رمضان المبارک اس مہینہ کا نام ہے اور اس مہینہ میں ہونے والی عبادت کا نام روزہ ہے۔ گویا رمضان اور ہو گیا اور روزہ کوئی اور چیز ہے۔ جیسا کہ اس چار دیوالی کو ہم کہتے ہیں مسجد، اور اس کے اندر ہونے والی عبادت نماز، مسجد اور چیز ہے اور نماز اور چیز ہے۔ اسی طرح مسجد اور چیز ہے اور اس میں ہونے والی اذان اور چیز ہے۔ ایک آدمی نماز نہ پڑھے گناہ ہے، کیونکہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان نہیں رہا، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، بڑا گناہ ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور نماز جو مسجد میں ہوتی ہے، مسجد کی بے احترامی کوئی اور چیز ہے۔ مسجد کی بے احترامی پر گناہ نہیں ہے، اس کو علماء نے بغاوت لکھا ہے کہ یہ گناہ نہیں، یہ بغاوت ہے۔ کوئی اذان نہیں کہتا، کوئی اذان نہیں دیتا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، مگر ایک آدمی اذان کا مذاق اڑاتا ہے، پھر یہ گناہ نہیں، یہ بغاوت ہے۔ بالکل اسی طرح ایک بندہ ہے، وہ روزہ کا عادی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے۔ روزہ رکھنا ایک جدا گناہ ہے، مگر رمضان المبارک کی بے احترامی یہ گناہ نہیں، اس کو علماء نے بغاوت سے تعبیر کی ہے۔ جس طرح کہ نماز نہ پڑھنا جدا گناہ ہے، مسجد کی بے احترامی گناہ نہیں، بغاوت ہے، بالکل اسی طرح روزہ نہ رکھنا گناہ ضرور ہے، مگر رمضان المبارک کی بے احترامی، اس کا احترام نہ کرنا، یہ گناہ نہیں بلکہ بغاوت ہے۔
لہذا روزہ رکھنا بھی چاہیے اور رمضان المبارک کا احترام بھی ضروری ہے، نہیں تو آدمی گناہگار جدا ہوگا اور باغی پر جدا ہوگا۔ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمہ اللہ نے رمضان المبارک کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 999 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ عام طور پر تو ہم یہی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے 999 ناموں میں سے ایک کم ہزار ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ مہینہ کا نام نہیں ہے، یہ رب کا نام ہے۔ مہینہ کا نام ہے شہر رمضان۔ شہر عربی میں مہینہ کو کہتے ہیں۔ شہر رمضان کا مطلب ہوتا ہے رمضان کا مہینہ، یعنی رب کا مہینہ، یعنی اللہ تعالی کا مہینہ۔ اب آپ حضرات یہ سوال کریں گے کہ باقی 11 مہینے بھی تو اللہ ہی کے ہیں، یہ ایک مہینہ اللہ کا ہو گیا کیا؟ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ اضافت تشریفی ہے، یہ نسبت تشریفی ہے، یہ تعلق تشریفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے مہینوں کا نسبت اپنی طرف کر کے اس مہینہ کی عزت بڑھا دی۔ سب مہینے رب کے ہیں مگر اس کی عزت بنسبت دوسروں کی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ اس میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تاکہ اس کی عزت اور شرف بڑھ جائے۔ کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ بیت اللہ کا معنی ہے اللہ کا گھر، حالانکہ تمام مساجد اللہ کے گھر ہے، بیوت اللہ، بلکہ ساری زمین اللہ تبارک و تعالی کا ہے، صرف مسجدیں کیا، کوئی ارض اللہ نہیں کہتا۔ بیوت اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ زمین کے بقیہ حصوں سے ان ٹکڑوں کی عزت اور شرف زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت رب تعالی کی طرف ہے۔ اسی طرح آسمانی ساری کتابیں اللہ تبارک و تعالی کی ہیں، مگر قرآن کریم کو کتاب اللہ کہتے ہیں، اللہ کی کتاب۔ باقی کتابیں بھی اللہ کی ہے، ان کو تورات کہتے ہیں، انجیل کہتے ہیں، زبور کہتے ہیں، اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں، اور اسی نام سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے اس کتاب کی عزت بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم نے اسے بتا دیا کہ آپ اس مخصوص پہاڑ سے 10 مہینوں کا گابن اونٹنی نکال دے، بطور معجزہ ہم ایمان قبول کریں گے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسی چیزیں طلب نہ کرو، جب طلب کرتے ہو تو ایمان لانا پھر لازمی ہے۔ انہوں نے قول و قرار کیا کہ بس اونٹنی نکل جائے اور ہمارے سامنے ہی وہ بچہ جنے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے دعا کی رب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ اسی مخصوص پہاڑ سے، وہ پہاڑ ایسے کھل گیا، گویا پھٹ گیا، اس سے ایک بڑے قد کاٹ کی اونٹنی نکل گئی، 10 ماہ کا گابن، اور قوم کے سامنے اس نے بچہ بھی جنا۔ اکثر لوگوں نے چونکہ طلب کی تھی تو اس وجہ سے توفیق نہیں ملی، اکثر لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا سوائے جندہ ابن عامر اور اس کے ساتھیوں کے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ناقۃ اللہ فرمایا ہے، اللہ کی اونٹنی۔ حالانکہ تمام جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ساری زمین، ساری کائنات اس کی ہے، تو ایک اونٹنی کی کیا بات ہے۔
تو اس کو ناقۃ اللہ کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس اونٹنی کی عزت اور شرف بنسبت دوسری اونٹنیوں کے زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کو، اس مہینہ کو شہر رمضان، رب کا مہینہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی کا منشا اور ارادہ یہ ہے کہ بنسبت دوسرے مہینوں کی اس کی عزت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ اس کو رمضان نہ کہو، اس کو شہر رمضان کہو، رمضان کا مہینہ کہو، اس لیے کہ رمضان تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کو شہر رمضان یعنی اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز کے طور پر ہے، وہ ہے روزہ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے اگر کوئی نہ بتا دے کہ میں نے روزہ رکھا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ راز ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزست، کرامن کاتبین راہم خبر نیست۔ جو بندہ گھر میں ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے اگر وہ نہ بتا دے، کیونکہ راز ہے۔ باقی عبادتوں کی یہ خاصیت نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ دیکھ لے تو پہچان جاتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تلاوت کرنے والا قرآن پاک کھول کے بیٹھتا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ نماز والا پہچانا جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والا پہچانا جاتا ہے، خیر کی باتیں کرنے والا پہچانا جاتا ہے کیونکہ خیر کی باتیں وہ کہہ رہا ہے، وضو بنانے والا پہچانا جاتا ہے۔ وہ راز نہیں رہتے ہیں، آدمی جتنا بھی چھپ کے کرے کسی کی نظر تو پڑ سکتی ہے، نظر پڑ گئی تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلان عبادت میں مصروف ہے، کوئی راز نہیں رہتا۔ اس مہینہ میں روزہ وہ عبادت ہے کہ جو رب اور اس کے بندے کے درمیان راز ہے، اگر وہ کسی کو نہ بتا دے تو سالوں روزہ رکھے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، گھر سے یہ کہہ کر چلا جاتا کہ دکان میں میں افطاری کرتا ہوں، دکان میں ناشتہ کرتا ہوں، گھر والوں کو نہیں بتاتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور مالک دکان کو کہتا کہ میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ عرصہ دراز گزر گیا، روزہ رکھتے نہ گھر والوں کو پتا چلا نہ مالک دکان کو پتا چلا۔ اس کو کہتے ہیں راز۔ درس نظامی میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہدایہ، 4 جلدوں پر، ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے لکھنے والے نے 80 جلدیں لکھی، ایک دفعہ 80 کتابیں لکھی، پھر ان کی تلخیص کر دی، ان کا خلاصہ نکالا 4 جلدوں میں، اور 80 جلدوں کا خلاصہ نکالتے نکالتے اس کو 13 سال لگ گیا، اور اس 13 سال میں انہوں نے روزہ بھی رکھا، اس خیال سے کہ رب تعالیٰ میری اس عبادت کو اور کاوش کو قبول فرما لے۔ اس نے روزہ رکھا 13 سال، گھر والوں کو بھی نہیں بتایا اور دوستوں کو بھی نہیں بتایا، طلباء کو بھی نہیں بتایا۔ 13 سال اس حال میں گزر گیا کہ گھر سے کھانا آتا، وہ کھانا کسی طالب جان کو دے دیتا اور طالب جان وہ کھانا کھا لیتا، دسترخوان اور پلیٹ خالی پھر گھر جاتے۔ گھر والوں کو یہی خیال گزرتا کہ شاید حضرت نے کھانا کھایا ہے، اس وجہ سے اس کو دوبارہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 13 سال اس حال میں گزر گیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں راز۔ روزہ ایک ایسا راز ہے کہ آدمی کسی کو نہ بتا دے تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، بلکہ اتنا بڑا راز ہے وہ اس کے اور رب کے درمیان ہے۔ وضو بنا رہا ہے، پانی منہ میں ہے، نگل جائے تو اس کی مرضی، مگر نگلتا نہیں ہے، اس لیے کہ رب کے اور اس کے درمیان راز ہے۔ منہ پانی سے بھرا ہوا ہے، نگلتا نہیں ہے، دوبارہ انڈیل دیتا ہے کہ راز ہے۔ اس راز کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بتایا ہے، اور اس عبادت میں ایک اور خاصیت بھی ہے جو دوسری عبادتوں میں نہیں ہے۔
وہ عبادت یہ ہے کہ اس عبادت میں ریاکاری آدمی نہیں کر سکتا ہے، دکھلاوا نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی عبادتوں میں دکھلاوا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور میں نے روزہ رکھا ہے، دوسرا اسے شاباش نہیں کہے گا، واہ بھائی آپ بڑا دیندار آدمی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس کو ملامت کرے گا، چاوے کتابوں جتنی نہیں تینے محسوس کرنے کو مجھ امت رو چاہیے۔ دکھلاوے کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی عبادتوں میں دکھلاوا اور ریاکاری ممکن ہے۔ کوئی کہہ دے کہ میں دن رات میں 5 پارے تلاوت کرتا ہوں، دوسرا آدمی کہے گا بڑا دیندار ہے یار، قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ 20 رکعت میں نماز نفل پڑھتا ہوں اضافی، لوگ کہیں گے بڑا دیندار آدمی ہے۔ اس کو بھی خیال آتا ہے کہ واقعی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، شاید کسی کے دل میں آ جائے کہ یہ بڑا دیندار آدمی ہے، ممکن ہے اس میں ریاکاری۔ مگر رمضان کے اس مہینے کے روزے ایسے روزے ہیں کہ اس میں دکھلاوے اور ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بتائے گا تو ملامت ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی رب دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ معاوضہ کے طور پر کسی دوسرے کو دیا نہیں جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قیامت کا دن ہوگا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں جس کے اوپر دوسرے کے حقوق ہوں گے، دنیا میں تو وہ بڑا تیز ہوگا، طرار ہوگا، بڑا طاقتور ہوگا، بہت ساروں کے حقوق اس نے غصب کیے ہوں گے، اس لیے کہ اٹو بچوں کا معاملہ ہے، بڑی طاقت ہے، اس کی گاڑیاں اس کے پاس ہے، بڑی زمینیں اس نے غصب کی ہے، بڑے حقوق دبائے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، مگر لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی صاحب حق کے حقوق اس سے لے کر اسے دے دیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات وعلیہ دینار او درہم، جو آدمی دنیا سے اس حال سے رخصت ہو گیا کہ اس پر قرض تھے، دراہم اور دینار تھے، قضی من حسناتہ، اس کے نیکیوں سے بدلہ دیا جائے گا دوسرے کو جس کے حق ہے۔ لیس ثم دینار ولا درہم، نیکیاں اس وجہ سے دی جائیں گی اس لیے کہ وہاں تو درہم اور دینار پیسے اور روپے نہیں ہوں گے، تو کہاں سے دیا جائے، اس وجہ سے نیکیاں دی جائیں گی۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لا یغفر لہ، جس کی غیبت کی جاتی ہے وہ اس کی معافی نہیں ہوگی، حتی یغفرہا لہ صاحبہ، جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کر دے، اس لیے کہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد صاحب حق جب تک معاف نہ کرے رب معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر کسی پر قیامت کے دن کسی کے حقوق ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں سے دوسرے کو دے گا۔ کوئی آدمی آئے گا، اس کے پاس بہت ساری عبادتیں ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، نوافل ہے، تلاوت ہے، بہت ساری عبادتیں اس کے پاس ہے، مگر دوسرا آدمی آئے گا یا اللہ اس نے میرے حقوق دبائے ہیں، اب وہاں تو وہ زمین نہیں دے سکے گا، پیسہ روپے تو وہاں موجود نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں اسے دیں گے۔ کوئی نماز لے جائے گا، کوئی حج لے جائے گا، کوئی زکوٰۃ لے جائے گا، کوئی صدقات و خیرات لے جائے گا، کوئی اس کی تلاوت اور نوافل لے جائے گا۔ اگر اس کے پاس روزے رہ گئے ہیں تو الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ معاوضہ میں نہیں دیا جائے گا، یہ وہ عبادت ہے۔
اس طرح نہیں ہوگا کہ اس کے پاس کوئی عبادت نہیں رہی سوائے روزہ کے، اور صاحب حق اب بھی کڑے ہیں حقوق طلب کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے اٹھا کر اس کو دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اس طرح ہوگا، صاحب حق کو رب تو اس کا حق دے دے گا، اس کے پاس نیکی نہیں ہے، پھر اس کے گناہ اس کے سر پر تو ڈال دے گا مگر روزہ نہیں دے گا۔ اس کو کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اور اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء اکرام فرماتے ہیں دوسری عبادتیں بھی رب کے لیے ہیں، مگر دوسری عبادتوں کے بدلے میں رب نہیں ہے، درجات ہیں، نیکیاں ہیں، جنت الفردوس ہے، آرام و سکون ہے، بہت کچھ ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ باقی عبادتوں سے جنت ملتی ہے، اس عبادت سے رب تعالیٰ خود ملتا ہے۔ تاریخی کتابوں میں ایک بندہ کا تذکرہ آتا ہے، خیر بات لمبی ہو جائے گی، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دنوں کو اور اس کے لمحات کو ہم بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر کبیر، اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے سسرال سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے۔ رات کا وقت ہے، شام سے اپنے علاقہ، مدین سے اپنے علاقہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس کو جانا تھا شام کی طرف، مگر راستہ بھول گئے، مصر کی طرف جانے لگ گئے۔ رات کا وقت تھا، اس کو مصر کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہاں تو اس نے 30 سال کی عمر میں ایک بندے کو قتل کیا تھا، فرعون نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے، تبھی تو وہ مدین کی طرف گئے۔ اب وہاں 10 سال گزار کر اپنی بیوی کے ساتھ وہ شام کی طرف جا رہے تھے، راستہ بھٹک گئے اور مصر کی طرف جانے لگ گئے۔ کوئی طور کی طرف سے گزر رہے تھے، وہاں طور پہاڑ پر اس کو ایک روشنی نظر آئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہلیہ سے فرمایا، قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، میری اہلیہ آپ یہاں بیٹھی رہے، مجھے کہیں آگ نظر آ رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، ممکن ہے کہ وہاں سے میں کوئی بات لے کر آؤں کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، او جذوۃ من النار، رات کا وقت تھا اور خوب سردی تھی، خبر مل گئی تب بھی صحیح ہے، نہیں تو تھوڑا سا انگارہ لے آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اپنے آپ کو گرم کر سکو۔ بیوی یہاں بیٹھ گئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اس کا یہی خیال تھا کہ یہ آگ ہے، مگر وہاں جب گئے تو معاملہ کچھ اور ہے۔ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں دنیاوی آگ نہیں ہوں، میں تو رب العالمین ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شرف ہم کلامی بھی نصیب ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی آواز سن رہا ہوں، وہ عزت اور شرف آپ نے مجھے بخشی ہے کہ میں نے تیرا قرب حاصل کیا ہے، میں تیرا اتنا قریب آ گیا ہوں، یا اللہ یہ قرب کسی کو نصیب ہوا ہے، ہوگا بھی کہ نہیں؟ اب ذرا حدیث دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جتنا بھی میرے قریب ہو اور تم نے یہی سمجھا ہے کہ بہت زیادہ قرب میرا حاصل کیا ہے، تم نے میری باتیں سن رہے ہو، میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس کے باوجود بھی میرے اور تیرے درمیان میں 70,000 حجابات ہے، 70,000 پردے ہیں،
مگر آخر میں ایک امت آئے گی میرے حبیب کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت میں اور آپ ہے۔ حدیث پڑھتے ہوئے خدا کی قسم دل رونا آتا ہے۔ فرمایا موسیٰ آخر میں میرے حبیب کی امت آئے گی، وہ روزہ رکھے گا، رمضان کا مہینہ ہوگا، افطاری کے وقت جب وہ مجھ سے مانگے گا کچھ، وہ افطاری کا وقت اتنا ہوگا کہ اس کے اور میرے درمیان وہ قرب ہوگا کہ ایک حجاب کا پردہ بھی نہیں ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور رب کے درمیان، ہم کہتے ہیں نا موسیٰ کلیم اللہ، اس کے اور رب کے درمیان 70,000، 70 نہیں، 700 نہیں، 70,000 حجابات ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام خوش تھے کہ رب میرے اور تیرے درمیان کتنا قرب کا معاملہ ہے کہ مجھے یہ نصیب ہوا ہے۔ رب نے فرمایا ایک امت آئے گی میرے حبیب کی امت، امت مرحومہ، میرے اور اس کے درمیان افطاری کے وقت کوئی ایک حجاب بھی نہیں ہوگا، لیکن امت اس وقت کو ضائع کر بیٹھتی ہے، پلیٹیں گننے میں مصروف ہے، ادھر ادھر کے خیالات ہے، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب انویرام انٹھورے کرے بھائی، آپ جب دعائیں مانگیں گے تو 2 منٹ کہاں، یہ 2 منٹ کا پتہ ہی نہیں چلے گا، مگر شیطان کہاں چھوڑتا ہے؟ اس قرب کے لیے شیطان نہیں چھوڑتا ہے کہ رب کے اور بندے کے درمیان بلا فاصلہ ملاقات ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔